السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ باب فی وجوب صوم رمضان۔ صوم شهر رمضان رکن من ارکان الاسلام وفرض من فروض اللہ، يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع۔ قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس وذكر منه صوم رمضان۔ برادران اسلام، رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فغن ہے، 2-4 دن باقی رہ گئے ہیں۔ ہمیں اس کا استقبال خوشیوں کے ساتھ کریں گے۔ نیکیوں کو جمع کرنے کا، اپنے گناہوں کی تلافی کا یہ مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کو نعمت اور برکت کا ذریعہ بنایا ہے۔ جتنا چاہیں عبادت کر کے نیکیاں جمع کر سکتے ہیں اپنے نام اعمال کے اندر۔ آج ہم نے ابتدا کی ہے مکمل طور پر رمضان کے جتنی تفصیلات ہیں، مختصراً 4-5-6 جتنی بھی ہو، مختصر وائس کے ذریعے یہ ہماری ویڈیو جو ہے جاری و ساری رہے گی، مستمر، کہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ رمضان کے روزے کی فرضیت اور اس کی حکمت، اور رمضان کا روزہ کب سے رکھا جائے، یہ 2-3 باتیں آج سماعت فرمائیں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے یہ ہم پر فرض ہے۔ اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ صوم شہر رمضان رکن من ارکان الاسلام، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا یہ اسلامی ایک رکن ہے۔ اسلام کی جو 5 بنیادی ارکان بیان کیے اس میں سے ایک رکن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتب فریضہ، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا، تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: بني الإسلام على 5 ذكر منها صوم رمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے، اسی میں صوم رمضان کا آپ نے تذکرہ کیا ہے۔ احادیث صحیحہ سے، کتاب سنت سے، اور مسلمانوں کا جو اجماع ہے، اسے ثابت ہوتا ہے کہ روزہ فرض ہے۔ ومن انکرہ کفر، جو اس سے عمدن انکار کرے وہ کافر ہے، اس نے کفر کیا ہے قرآن کا اور احادیث رسول کا۔ رمضان کے روزے کی حکمت والحکمہ فی شرعیت الصیام فی تزکیہ للنفس وتطہیرہ، نفس کا تزکیہ ہو جائے، تزکیہ نفس، اس کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد تزکیہ نفس ہے۔ نفس صاف ستھرا ہو جائے، پاک صاف ہو جائے، تطہیر، پاک صاف ہو جائے، یہی اخلاق ردیہ، اخلاق رذیلہ، بدترین جو اخلاق دلوں میں گھس جاتے ہیں، اس کا خاتمہ ہو جائے، اسے
صفائی مل جائے، کیونکہ شیطان لأن الشیطان یجری ابن آدم مجرى الدم، خون جیسے جس طرح جاری ہوتا ہے انسان کے جسم کے اندر، ایسے ہی شیطان رگوں میں جاری ہو جاتا ہے۔ شیطان بھی خون کی طرح رگوں میں جاری ہو، انسانوں کے رگوں میں جاری ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا أَكَلَ وَشَرِبَ، جب ایک انسان کھاتا اور پیتا ہے تو شہوات بھڑکتی ہیں۔ شہوات جو ہیں بھڑکتے ہیں، عبادات سے قلت پیدا ہوتی ہے، وقلت رغبتها فی العبادات والصوم العکس۔ جب ایک انسان کھاتا پیتا ہے، موج مستی میں رہتا ہے، تو عبادتیں کم کرتا ہے، عبادتوں سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے، اور نفس کے اندر شہوات پیدا ہوتے ہیں۔ انسان جو ہے جب کھاتا ہے پیتا ہے، موج مست دنیاوی ماحول میں پلتا ہے، تو شیطان بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان کھانا پینا چھوڑ دے، روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، تو اسے دنیا کے اندر زہد پیدا ہوتا ہے اور آخرت یاد آتی ہے، مساکین کا احساس ہوتا ہے۔ روزہ رکھ کر کے ایک روزے دار کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ایک مسکین جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں، پہننے کے لیے نہیں، وہ زندگی کیسے گزارتا ہے، یہ احساس دلاتا ہے روزہ جو ہے احساس دلاتا ہے۔ بھوک اور تپش، روزہ رکھ کر کے جب ایک انسان دیکھتا ہے، بھوک اور تپش کا مزاج جب بنتا ہے، تو اس کے مزاج کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے۔ یتیموں کی خبر کرنا، مساکین کی خبر کرنا بھی ایک انسانیت ہے، وہ ان کا بھی حق ہوتا ہے۔ روزہ، رمضان کا روزہ، اس کی ابتدا، اس کا وجوب کب ہوتا ہے، اس کی ابتدا کب کریں گے؟ اذا علم دخولہ، جب اس کے داخلے کا علم ہو جائے تو ہم رمضان کے روزے کی ابتدا کریں گے۔ بہت سے محدثین نے اس کے اندر ثلاث طرق بیان کیے ہیں کہ رمضان کا روزہ ہم کیسے رکھیں گے، کب رکھیں گے۔ اس کے لیے پہلا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ ہے رؤیہ ہلال۔ قال تعالیٰ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے کوئی مہینے کو پائے تو روزہ رکھے۔ البقرہ۔ صوموا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ، صوموا فمن رأى ہلال بنفسہ وجب علیہ الصوم، فمن رأى الہلال، جس نے چاند دیکھا، خود دیکھا، وجب علیہ الصوم، تو روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ پہلا طریقہ ہے چاند دیکھنے کا، صوموا لرؤیتہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ چاند دیکھو، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو۔ چاند دیکھ لیا، روزہ رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا، تو ہمیں رکھنا چاہیے، واجب ہے۔ الطریقہ الثانیہ الشہادہ علی الرؤیہ، چاند نہیں نظر آیا لیکن گواہی کہیں سے اخبار، خبریں آ چکی ہیں، گواہیاں آ چکی ہیں، فالصیام برؤیتہ عدل مکلف ویکفی اخبارہ بذالک، تو روزہ رکھنا چاہیے۔ مکلف جو انصاف پرست جو ہے، اگر کوئی آ کر کے گواہی دے دے، اخبار، خبریں بیان کر دے کہ چاند میں نے دیکھا ہے، چاند ہو گیا ہے، جیسا کہ لقول ابن عمر رضی اللہ عنہ تری الناس الہلال فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے چاند دیکھا۔ اب یہ عمر فاروق عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے چاند دیکھا، میں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے،
انی رأیتہ فصام وامر الناس بصیامہ، اخبر تو میں نے اللہ کے نبی سے بیان کیا، تو آپ نے میں نے انی رأیتہ میں نے دیکھا ہے، انی رأیتہ میں نے دیکھا، رأیتہ فصام وامر الناس، تو اللہ کے نبی نے روزہ رکھا اور آپ نے لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گواہی بھی قبول کی جا سکتی ہے، اور اخبار وغیرہ بھی آ جائیں کہ کہیں کسی جگہ چاند ہو چکا ہے، مکہ کے اندر ہو یا ریاض کے اندر، خبریں آ چکی ہیں، تو ہم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن یہ دوسری شکل یہ ہے کہ اخبار اور گواہیاں سن کر کے بھی روزہ رکھنا چاہیے، رکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ احادیث سے ثبوت ملتا ہے ابو داؤد وغیرہ کے اندر، اور علامہ حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تیسرا طریقہ ہے اکمال عدہ شہر شعبان 30 یوما فإن غم 30 فإن غم علیکم فعدوا 30، رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإن غم علیکم، کیا فرمایا؟ اتموا شہر شعبان 30، اتموا لا تفطروا حتى تروه، لا تفطروا فلا تصوموا حتى تروا الہلال، روزہ نہ رکھو جب تک کہ تم چاند نہ دیکھ لو، ولا تفطروا، اور افطار بھی مت کرو، روزہ رکھنا مت چھوڑو جب تک کہ تم چاند نہ دیکھ لو۔ فإن غم علیکم، اگر بدلی ہے تو اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ فإن غم علیکم فأتموا شہر شعبان 30 فرمایا، اتموا شہر 30 یوما فعدوا 30۔ یہ حدیثیں ہیں مسلم کے اندر ہیں کہ اگر بدلی ہے تم چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور افطار کرو، اگر بدلی ہے تو تمہیں 30 پورا کرنا ضروری ہے، 30 پورا کرنا ضروری، اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے۔ ہر مسلمان پر روزہ رکھنا یہ واجب ہے۔ کافر فلا یجب علی کافر ولا یصح فإن تاب فی اثناء الشہر، کافر پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے کیونکہ کافر ہے۔ ساری عبادتوں کی جو شرط ہے اسلام ضروری ہے۔ ایسے ہی لا یجب الصوم علی صغیر ویصح الصوم من صغیر ممیز ویکون لا یجب الصوم علی صغیر، چھوٹے بچے پر روزہ نہیں ہے۔ ہاں اگر تمیز کر رہا ہے، امتیاز فرق کر رہا ہے ہر چیز کا، حق اور صحیح کا، ناجائز اور جائز کا، تو اس کو رکھنا چاہیے۔ لا یجب الصوم علی مجنون پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، اگر کوئی دیوانہ ایسے۔ لا یجب الصوم علی مریض ولا علی مسافر حال زوال عذر المریض والسفر، اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، مسافر ہے، تو اس پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدہ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرے، مسافر اور مریض۔ یہ چند باتیں انشاءاللہ، اور باتیں جو ہیں یہ رمضان کے روزے کے تعلق سے، سحری وغیرہ اور بھی مفطرات وغیرہ جس سے روزہ خراب ہوتا ہے، وہ باتیں انشاءاللہ اگلی وائس میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کا استقبال توبہ استغفار سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ہم پر احسان کیا ہے، ہمیں اسی خوشی کا اعتراف کرتے ہوئے اس مبارک مہینے کا ہم استقبال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ خیر و برکت کا ذریعہ بنایا ہے، کفارہ ہمارے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ، اور نعمتوں کو اجر عظیم، اجر ثواب کو جمع کرنے کا ایک ذریعہ اللہ نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کا احترام کرنے، اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔